السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد ایپیسوڈ نمبر 10۔ آخر طارق بن زیاد کو موسیٰ بن نصیر نے جنگ بندی کا کیوں حکم دیا؟ حالانکہ طارق بن زیاد فتوحات پہ فتوحات حاصل کیے جا رہا تھا اور شہنشاہ رڈک بھی اس وقت وفات پا چکا تھا اور اس وقت پورے حالات مسلمانوں کے حق میں تھے، اور کیوں طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو چلیے آج ڈسکس کرتے ہیں۔ شہنشاہ راڈرک کے ساتھ ہونے والی جنگ میں اگرچہ طارق بن زیاد کو فتوحات حاصل ہو چکی تھی، لیکن دوسری طرف صلیبی اپنے شہنشاہ کا انتقام لینے کے لیے پرعزم تھے، اور طارق بن زیاد کے پاس صرف 17,000 کا لشکر تھا اور اسی لشکر کے ساتھ اس نے جنگ کی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جنگ کرنے کے بعد بہت سے سپاہی شہید بھی ہوئے ہوں گے اور بہت سے سپاہی زخمی بھی ہوئے ہوں گے۔ اور اب طارق بن زیاد کے پاس جو کہ پہلے ہی بہت معمولی لشکر تھا، ان کی تعداد مزید کم ہو کے 10 سے 12,000 کے درمیان رہ چکی تھی، اور دوسری طرف صلیبی تھے جو کہ اب اپنے بادشاہ کا انتقام لینے کے لیے پرعزم تھے اور اکٹھے ہو رہے تھے، اور یوں ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، اور کہاں لاکھوں کا لشکر اور کہاں 10-12,000 کا لشکر۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو حکم دیا کہ تم جنگ بندی کا فیصلہ کرو جب تک میں نہیں آ جاتا۔ میں اپنے ساتھ کچھ لشکر لے کے تمہاری مدد کے لیے بذات خود آ رہا ہوں، اور جب تک میں نہ آؤں تم جہاں پر ہو وہیں پر ہی رک جاؤ۔ جب طارق بن زیاد کے پاس موسیٰ بن نصیر کا حکم نامہ پہنچا تو اس نے فوری طور پر اجلاس بلایا، جس میں تمام سرداران نے یہی فیصلہ دیا کہ جنگ بندی کا یہ بہترین فیصلہ نہیں ہے، چونکہ اگر ہم جنگ بندی کرتے ہیں تو کافروں کو جو کہ ابھی اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو اکٹھا ہونے کا ٹائم مل جائے گا، اور اسی ٹائم میں وہ ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے اور ان کو شکست دینا تقریباً ناممکن رہے گا۔ اسی نقطہ نظر کے پیش نظر طارق بن زیاد بھی اس جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا، اسی لیے طارق بن زیاد نے جنگ بندی کرنے کی بجائے موسیٰ بن نصیر کی حکم کی خلاف ورزی کی اور جنگ جاری رکھی۔ اور وقت کی آنکھ نے یہ ثابت بھی کیا کہ طارق بن زیاد کا یہ فیصلہ بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت اگر طارق بن زیاد جنگ بندی کر دیتا تو اس سے دو نقصان ہونے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کی اپنی فوج کا مورال جو کہ اس وقت بہت ہائی تھا وہ لو ہو جاتا، اور سرداران اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر سکتے تھے، کیونکہ اب ان کا فیصلہ تھا کہ اب جب کہ حالات مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، اس وقت جنگ بندی کر دینا ایک تقریباً دشمن کو سنبھلنے کا موقع دینے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف وہ موسیٰ بن نصیر تھا اور اس نے بجائے اس کے کہ اپنی فوج کو اپنے خلاف کرنے کے، بغاوت کھڑی کرنے کے، اس نے موسیٰ بن نصیر کے خلاف جانا مناسب سمجھا، اور اس کا خیال تھا کہ موسیٰ بن نصیر اس کی اس وجہ کو بھی دیکھ کر معاف فرما دے گا، اسی لیے اس نے موسیٰ بن نصیر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اپنے سرداران کی فوج کی بغاوت کے ڈر سے اس نے جنگ جاری رکھا، جو کہ خود اس کا اپنا بھی دل تھا کہ جنگ کو نہ روکا جائے۔ اور دوسرا فائدہ آنے والی فتوحات میں آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ سارے صلیبی اب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے، اور طارق بن زیاد کی یرغار کے نتیجے میں اب صلیبی متحد ہونا ان کے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم طارق بن زیاد کی فتوحات کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔